بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الليل مكية وهي 21 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. إن علينا للهدى، وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. سورۃ اللیل مکیہ، یہ سورہ لیل ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے. اس میں 21 آیتیں ہیں. یہ سورہ قرآن کریم میں 92 نمبر پر ہے، 92 نمبر پر یہ سورہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، الرحیم بہت مہربان ہے. واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ دن کو چھپا لے. والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے. ایک رات کی، اور ایک دن کی، اور خود اپنی ذات کی. وما خلق الذکر والانثی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں قسم کیوں کھاتے ہیں، اس کا ذکر بار بار آ چکا ہے کہ قسم کھانے کا مقصد اللہ کا یہ ہے
کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جیسے رات ہے، دن ہے اور ساری کائنات ہے، یہ سب کے سب استشہاد ہے، یہ سب کے سب بزبان حال یہ کہہ رہی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں کہ وحدہ لا شریک لہ، اگر کوئی ذات ہے تو اللہ رب العزت ہی ہونے کے لائق ہے اور وہی ہے۔ تو یہ سب کے سب چیزیں جو قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے، یہ سب کے سب استشہاد ہے، یہ سب کے سب اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والے بھی اللہ رب العزت ہی ہے۔ دن، سورج، رات، یہ تمام کی تمام چیزیں بزبان حال گواہی دے رہی ہے کہ ہم کسی اور کے پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت قسم کھاتے ہیں ان چیزوں کی اور تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوشش، تمہاری محنت، تمہاری سعی مختلف ہے، الگ الگ تمہاری کوششوں کی قسمیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی انسان جو جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہر ایک کی کوشش اور ہر ایک کی جد و جہد مختلف ہے، ہر ایک کی کوشش کرنے کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ کوئی کوشش کرتا ہے دنیا کے اندر رہ کر کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے، اس کے لیے اللہ کی رضامندی والے کام کرتے رہتے ہیں، تو یہ ان کی کوشش مختلف ہو گئی اعمال کے اعتبار سے۔ اور ایک دوسرا انسان ہے، اس کی کوشش یہ ہے کہ میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، دنیا میں میری واہ واہ ہو اور میں دنیا میں ہر اعتبار سے کامیاب ہوں۔ تو اس کے اعمال مختلف ہیں اور اس کے اعمال مختلف ہیں۔ تو بتایا کہ تمہاری کوشش، تمہاری سعی ہر ایک کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ ایک انسان مومن ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کے ناراض ہونے والے کام نہ کروں، رضامندی والے کام کروں، تو ان کی کوشش الگ۔ اور ایک کافر ہے، ان کی کوشش الگ، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا میں میری واہ واہ ہو جائے، شہرت ہو جائے، میں دنیا میں سب سے بڑا انسان ہو جاؤں، ان کی کوشش الگ۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے، جب انسان صبح کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کو تجارت میں لگا دیتا ہے، اور تجارت میں ایسا لگاتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو کسی کی کامیابی اس حساب کی ہوتی ہے کہ وہ آخرت کی کامیابی میں لگا دیتا ہے اپنے نفس کو، یعنی اعمال صالحہ وہ کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، وہ اعمال کرنے لگتا ہے، تو اس کا نفس تجارت میں لگا ہوا ہے دائمی کامیابی کے لیے، کہ صرف مجھے دنیا کی کامیابی نہیں چاہیے بلکہ آخرت کی کامیابی چاہیے، تو وہ اپنے نفس کو گویا کہ تجارت میں لگا دیا۔ اب اسے دائمی کامیابی چاہیے تو کامیاب اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ اور ایک دوسرا انسان ہے کہ وہ دنیا کی راحت حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو تجارت میں لگا دیتا ہے کہ دنیا کس طرح حاصل ہو جائے اور میں دنیا حاصل کر لوں۔ تو یہ ان کی کامیابی دائمی کامیابی نہیں ہے بلکہ چند روز کی کامیابی ہے۔ تو ایک کی کامیابی دائمی کامیابی اور ایک کی کامیابی چند روزہ کی کامیابی جو کہ دنیا کی کامیابی ہے۔ تو جو انسان دائمی اب کام کے لیے اپنے نفس کو تجارت میں لگاتا ہے تو یہی کامیاب انسان ہے۔ اب مسلمان کی کامیابی کے لیے کیا کیا کام ہے؟
کہ وہ کامیاب ہو اس کی سعی کن چیزوں میں ہونی چاہیے؟ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، سو جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا یعنی اللہ کی راہ میں مال دیا، وَاتَّقَى، اور اللہ سے ڈرا، یہ دوسری چیز، اور تیسری چیز وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو سچا سمجھا، اچھی بات کو سچا جانا، سچا سمجھا، دل سے اس کو اچھا جانا۔ یہ تین چیزیں ہیں کہ اگر ان تین چیزوں کی اگر کوشش ہے تو انسان کامیاب ہے۔ پہلی چیز یہ کہ جب وہ اللہ نے ان کو مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور خرچ کس طرح کرے بتایا، وَاتَّقَى، اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ نے میرے اوپر حقوق واجبہ بھی رکھا ہے اور صدقات نافلہ بھی رکھا ہے، تو انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے یہ سمجھ کر کہ دوسروں کے حقوق میرے اوپر واجب ہے، حقوق واجبہ ہے جن کا ادا کرنا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ سے ڈرے، یعنی جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے خرچ کرے کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو یہ میں جو خرچ کر رہا ہوں کہیں رائے گا اور بیکار نہ چلا جائے، تو وہ اللہ سے ڈرتا رہے کہ اللہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کر رہا ہوں، آپ میرے اس خرچ کرنے کو قبول فرما۔ یہ دوسری چیز، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی بات کو سچا سمجھے، یہ تیسری چیز، یعنی انسان دین اسلام کو سچا جانے، ملت اسلام کو سچا جانے، صحیح بات یعنی دل سے یقین رکھے، وہ کیا ہے؟ ملت اسلام کو یعنی دین اسلام کو سچا جانے۔ اگر ان تین چیزوں میں وہ کامیاب ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کے لیے راحت اور آسان کی چیزیں، راحت کی چیزیں اور آسان کی چیزیں ہم ان کے لیے تیار کرا دیں گے۔ مفسرین اعظام نے فرمایا راحت کی چیز سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ راحت کی چیز سے مراد جنت ہے۔ ہم یہ اس ان بندوں کو عطا کر دیں گے جو راحت کی چیز ہے، آرام کی چیز ہے، اور یہ ہمیشہ کی آرام کے لیے یہ چیز ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو انسان کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو یہ سمجھتے ہوئے کہ حقوق واجبہ مجھ پر اللہ نے رکھے، دوسروں کے حقوق رکھے، میں اس لیے ادا کر رہا ہوں، اور واتقا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو کہیں رائگاں نہ ہونے جانے دے، کہیں قبول نہ کرے، اس سے ڈرتے ہوئے، اور ہمیشہ دینے کے بعد دعا بھی کرتے رہے۔ اور تیسری چیز ملت اسلام کو سچا جانے، یعنی وہ صدق دل سے ایمان لے آئے۔ صرف یہ کہنے سے کہ ہاں مذہب اسلام سچا ہے، یہ کہنے سے نہیں ہوگا، بلکہ سچے دل سے اللہ رب العزت کو مانے، اللہ کے پیغمبروں کو مانے، اور قرآن کریم پر عمل کرے، تو یہ ملت اسلام ہے۔ اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو راحت کی چیز کے لیے سامان دے دیں گے، یعنی تیار کرا دیں گے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو جنت عطا کریں گے، یا پھر جنت کے حصول کے لیے جو کام ہے ہم ان کاموں کی انہیں توفیق دے دیں گے۔ جن چیزوں کی ضرورت جنت میں جانے کے لیے ہے وہ تمام کی تمام چیزوں کی ہم انہیں توفیق دے دیں گے۔
ان کا دل جو ہے انہی چیزوں کی طرف ہمیشہ لپکے گا اور ان کام کے کرنے کی طرف اس کا آمادہ ہوگا. تیار کرانے کا مطلب یہ ہے جب انسان ان کاموں کو کریں گے تو بواسطہ عمل جنت کے اندر داخل ہو جائے. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ان 3 چیزوں پر محنت کرتے ہیں. اور آگے 3 چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جس نے حقوق واجبہ سے بخل کیا. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، بخل کیا، کنجوسی کیا. وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے نیازی اختیار کی، اللہ تعالیٰ سے بے رخی اور بے نیازی اختیار کی، اللہ سے ڈرا نہیں، اللہ کی پرواہ ہی نہیں کوئی کی. یہ دوسری چیز ہے. پہلی چیز بخیلا، وَأَمَّا مَن بَخِلَ، حقوق واجبہ ادا کرنے سے بخل کیا، کنجوسی کیا. اور دوسری چیز بے راہ روی اختیار کی، یعنی بے پرواہی اختیار کی اللہ تعالیٰ سے، بے نیازی اختیار کی کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ. اور تیسری چیز وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی بات کو جھٹلا دیا. یعنی اچھی بات سے مراد ملت اسلام کو جھٹلا دیا. اگر کسی نے ان 3 چیزوں پر محنت کی، سعی کی، کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے تکلیف تک پہنچنے کے لیے ہم ان کو تیار کرا دیں گے. یعنی حقوق واجبہ ادا نہیں کیے، بندوں کے حقوق جو ان پر رکھے ان کو ادا نہیں کیا، اور اسی طریقے سے اللہ کے حقوق، جہاں حقوق العباد ہے اسی طریقے سے حقوق اللہ بھی ہیں، اللہ کے حق بھی ہیں، ان کو ادا نہیں کیا. اور اللہ سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے بے نیازی اختیار کی، بے رخی اختیار کی کہ مجھے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور تیسری چیز اچھی بات کو انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی دین اسلام کو، ملت اسلام کی تکذیب کر دیا اور کہا کہ کوئی اسلام مذہب نہیں ہے. اگر ان کی سعی ان چیزوں پر ہے، جیسے کہ کافروں کی سعی اور کوشش انہی چیزوں کی ہے، بخل کرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے کے بجائے بے رخی اور بے راہ روی، بے پرواہی اختیار کرتے ہیں اور ملت اسلام کو جھٹلاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو تکلیف کے منزل تک پہنچنے کے لیے ان کے لیے ہم راستہ ہموار کر دیں گے. یعنی یہ لوگ جو اللہ کے منکر ہیں، ملت اسلام کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ سے بے پرواہی اختیار کر رکھے ہیں، بخل کر رکھے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق نہیں دیں گے، بلکہ وہی اعمال یہ کریں گے جو جہنم کی طرف جانے والا. تو ان کے لیے تکلیف کے منزل تک پہنچنے کا مطلب یعنی جہنم تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، انہی راستے پر یہ چلیں گے اور ان کا نفس بھی انہی راستوں کی طرف چلنے کی کوشش کریں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آئے گا. کب؟ جب وہ جہنم میں برباد ہونے لگے گا. جب وہ برباد ہونے لگے گا، اس کا مال جو دنیا کے اندر اس نے حاصل کیا تھا، اللہ کی بے پرواہی اختیار کر کے، بے نیازی اختیار کر کے، بخل کر کے، جمع کر کے، جب وہ کل جہنم میں گرے گا اور گر کر برباد اور تباہ ہوگا، تو اس کا مال کچھ کام نہیں آئے گا. آج دنیا کے اندر بخل کر کے اس نے یہ سوچ لیا کہ میرے پاس تو بہت مال ہے، میں کل جو ہے کسی طرح بچ جاؤں گا، یہ سوچ کر زندگی گزارتا رہا، ملت اسلام کی کوئی پرواہ نہ کی، دین اسلام کی مخالفت میں لگا رہا، اللہ سے ڈرنے کے بجائے اور اللہ سے باغی بن کر زندگی گزارنے لگا. اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھ، تیرا یہ مال کل کچھ کام آنے والا نہیں ہے. جب تو جہنم کے گڑھے میں گرے گا تجھے یہ مال نہیں بچائیں گے. ان علینا للہدیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
یقینی طور پر ہمارے ہی ذمے ہے راہ بتلا دینا. للہدا، ہمارے ذمے ہے کہ ہم قرآن کریم نازل کر کے قرآن کریم کی تشریح کرنے کے لیے پیغمبر کو بھیج کر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تمہیں آگاہ کر دیں، راہ بتلا دیں. یہ ہماری ذمہ داری اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے یہ ذمہ داری ادا کر دی. قرآن کریم ایک میسیج ہے، اللہ کا پیغام ہے. یہ قرآن کریم ہم نے بھیج دیا. اس میسیج کو سمجھانے کے لیے، اس پیغام کو سمجھانے کے لیے بے شمار پیغمبر بھیجتے رہے، اور اس قرآن کو جس پیغمبر پر ہم نے نازل کیا اس پیغمبر کو بھی ہم نے بھیج دیا، جو سب سے بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ اگر کرنا چاہتے تو قرآن ہی کو بھیج دیتے، کسی پیغمبر کو نہ بھیجتے اور کہتے جاؤ ہم تمہیں تعلیم دیتے ہیں، پڑھ لو اور سمجھ لو. نہیں، اتنا نہیں رکھا، بلکہ قرآن کریم بھی عطا کر دیے اور پھر اس کو سمجھانے والا بھی بھیج دیا پیغمبر کی ذات کو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہمارے ذمہ یہ کام تھا راہ بتلانا، ہم نے راہ بتلا دیے. للہدا. پھر آگے فرما رہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور یقینی طور پر ہمارے ہی ذمے ہے، ہمارے ہی قبضے میں ہے آخرت اور دنیا. یعنی آخرت، یہ دنیا کے اندر احکام اور ہدایات دینا یہ ہمارے ذمے ہے. ہم نے دنیا کے اندر کیا کیا ہدایات دینے تھے ہم نے دے دی، اور آخرت کے اندر کون اعمال صالحہ کی ہے اس کو کیا ثواب دینا ہے وہ ہمارے ذمے ہے، اور کس نے دنیا کے اندر غفلت برتی ہے، لاپرواہی کی زندگی گزاری ہے، اس کو کیا سزا دینا وہ بھی ہماری قبضے میں ہے. تو دونوں چیزیں ہیں. دنیا کے اندر کیا احکامات، کیا ہدایات دینے تھے ہم نے، ہماری ہی ذمے وہ ہے، قبضہ ہمارا ہی اس پر ہے، تو وہ بھی ہم کرتے ہیں. اور آخرت میں کس کو کیا سزا دینا ہے، کیا ثواب دینا ہے وہ بھی ہمارے ہی ذمے ہے. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، بس میں نے تم کو ایک دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کیا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ میں تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر چکا ہوں، ڈرا چکا ہوں کہ دیکھو دوزخ میں جانے کے لیے یہ 3 کام نہیں کرنا. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، ایک بخل اختیار نہیں کرنا، اور دوسری بے راہ روی، بے پرواہی، اللہ سے بے نیازی اختیار نہیں کرنا کہ میں تو اللہ سے بے نیاز ہوں، مجھے اللہ کی کوئی ضرورت نہیں، اس طرح نہیں کرنا. اور اسی طریقے سے ملت اسلام کی تکذیب نہ کرنا، نہیں جھٹلانا. میں جہنم سے ڈرا چکا ہوں کہ اگر یہ کرو گے تو تمہارے لیے جہنم تکلیف دینے کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بھڑکتی ہوئے آگ سے ڈرا چکا ہوں، یہ میری ذمہ داری تھی، میں اس کو ادا کر چکا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى، اس میں ہمیشہ کے لیے وہی بدبخت داخل ہوگا. کس کے اندر؟ جہنم کے اندر. اس جہنم کے اندر ہمیشہ کے لیے وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے تکذیب کی اور وتولی اور روگردانی کی. جس نے اللہ کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، پیغمبر کو نہیں مانا، ملت اسلام کو نہیں مانا، وہی بدبخت اس جہنم کے اندر داخل ہو سکتا ہے. وہی بدنصیب داخل ہوگا جو اللہ سے روگردانی بھی کرے، اپنا قبلہ ہی موڑ لے، اپنا قبلہ ہی موڑ لے. جو اس کا دل ہے وہ اس دل کو غلط راہوں کی طرف لے جائے اور جہنم کی جانے کی طرف وہ جانے لگے، جہنم ہی کی طرف اس کا رخ ہو، تو پھر فرماتے ہیں کہ وہی جہنم کے اندر جا سکتا ہے. رہا سوال متقیوں کا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس جہنم سے میں دور رکھوں گا
یعنی دور رکھا جائے گا جو پرہیزگار ہے، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، ملت اسلام کو سچا جانا، پیغمبر کو سچا جانا، قرآن کریم کو سچا جان کر اس کی تعلیم حاصل کی اور اسی تعلیم پر اپنی زندگی گزار دی، تو فرما رہے ہیں کہ اس شخص کو جہنم سے دور رکھا جائے گا جو کہ متقی ہے، التقوی جو پرہیزگار ہے۔ پرہیزگاری کے لیے کیا کی اس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ یہ وہی شخص ہے پرہیزگار جس نے اپنا مال اللہ کے راہ میں دیا ہے، کس مقصد سے؟ یتزکا، کہ اس کا مال پاک اور صاف ہو جائے، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا رہا، حقوق واجبہ ادا کرتا رہا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پوری پابندی کے ساتھ اس نے ادا کیے، اور مال بھی خرچ کیے تو اخلاص کے ساتھ کیے ہیں، اخلاص نیت کے ساتھ اس نے کیے ہیں۔ اور اخلاص نیت کیا ہے؟ کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرے اوپر جو حقوق ہے وہ حقوق میں ادا کر سکوں، تو وہ اس نیت سے اللہ کے راہ میں دیتا رہا کہ اس کا مال پاک اور صاف ہو جائے۔ اور پھر وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ان کا یہ دینا ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس ان کے اوپر کسی کا احسان ہو، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ، اس کے اوپر کسی کا احسان بھی نہیں تھا کہ وہ احسان کسی کا اتار رہا ہو، بلکہ نہیں، اس لیے دیا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ صرف اپنے رب کی عالی شان رضامندی حاصل کرنے کے لیے اس نے دیا ہے۔ اللہ کے راہ میں جو اس نے دیا ہے، کس غرض سے دیا ہے؟ کہ وہ اپنے عالی شان پروردگار کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیا ہے، کسی کا احسان اتارنے کے لیے نہیں دیا ہے کہ وہ اس کا بدلہ اتارنا مقصود ہو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اس کے اوپر کسی کا احسان نہیں تھا کہ وہ اس احسان کو اتارنا مقصود ہو، إِلَّا ابْتِغَاءَ، بلکہ صرف اپنے عالی شان پروردگار کی رضا جوئی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے دیا تھا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اوپر صرف یہ آیا تھا کہ ہم ایسے پرہیزگاروں کو جہنم سے دور رکھیں گے، اتنا ذکر تھا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ، اس سے ایسا شخص ہی دور رکھا جائے گا جو پرہیزگار ہے۔ صرف مطلقاً اللہ نے پرہیزگار کے لیے کہا تھا کہ جہنم سے ہم ان کو دور رکھیں گے اور جنت عطا کریں گے، پھر اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ہم ایسے پرہیزگار کو اتنا دیں گے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ہم آخرت میں ایسی نعمتیں اسے دیں گے کہ وہ خوش ہو جائے گا، کبھی اپنے دل میں غم ہی نہیں لائے گا کہ مجھے میرے اعمال کا صلہ ملا ہی نہیں، بلکہ کئی گنا اللہ رب العزت اس کو عطا کریں گے کہ وہ خوش ہو جائے گا اور خوش و خرم کی زندگی آخرت میں گزارے گا، وہ بھی ہمیشہ کی زندگی۔ یہ ڈر نہیں کہ اب مل گیا تو وہ ختم ہو جائے گا، جنت کے اندر جو چیزیں ان کو مل گئی، جنت نصیب ہو گئی، اب وہ ہمیش کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو ایسا عطا کریں گے کہ یہ شخص عنقریب خوش ہو جائے گا کہ ایسی اللہ تعالیٰ نعمتوں سے انہیں مالا مال فرما دیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہم سبوں کو بالخصوص یہ 3 کام انجام دینے کی، من اعطا فاما من اعطا واتقا وصدق بالحسنى، یہ 3 کام اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی اور اللہ کا خوف ہمیں رکھنے کی، اور بالخصوص ملت اسلام کی صحیح تصدیق اور صحیح دل سے یقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔